خیبر پختونخوا میں عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے اور ہم DGISPR کو نہیں خیبر پختونخوا کی عوام کو جواب دہ ہیں، اس لیے ہم پاکستان اور صوبے کی عوام کے مفاد کے خلاف کبھی نہیں جائیں گے۔ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، خیبر پختونخوا حکومت میں تبدیلی کا عمل احسن طریقے سے مکمل ہونے پر میں اپنے تمام ممبرز آف اسمبلی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خیبر پختونخوا کے اراکین نے جس طرح نظریے پر ڈٹ کر بنا کسی اگر مگر کے میرے نامزد کردہ وزیر اعلیٰ کو ووٹ دیے ہیں، وہ قابل تحسین ہے۔ میں علی امین گنڈا پور کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے بنا کسی تردد کے ایک نہیں 3 مرتبہ استعفیٰ دیا۔ یہ ہموار ٹرانزیشن اس بات کا ثبوت ہے کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے نظریے کا بول بالا ہے۔ سہیل افریدی کو خاص پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ میرا اوپننگ بیٹسمین ہے، لہٰذا اسے کھل کر کھیلنا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ اس سے منسلک لوگوں کو صرف اس لیے غدار کہہ دینا کہ وہ کسی پالیسی سے متفق نہیں، انتہائی خطرناک عمل ہے۔ اس بنیاد پر غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے اور ریاست مخالفت کا لیبل لگانے والوں کی دکان بند ہونی چاہیے۔ بطور سیاستدان ایسی کسی بھی پالیسی پہ تنقید کرنا میرا حق ہے جو عوام کے مفاد، ملکی سالمیت اور جمہوریت کے خلاف ہو۔ ایسی ہر پالیسی کی مخالفت کی ہے اور کرتا رہوں گا جو ملکی مفاد کے خلاف ہو۔ خیبر پختونخوا میں عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے اور ہم DGISPR کو نہیں خیبر پختونخوا کی عوام کو جواب دہ ہیں، اس لیے ہم پاکستان اور صوبے کی عوام کے مفاد کے خلاف کبھی نہیں جائیں گے۔ میری فوج سے کوئی دشمنی نہیں ہے، فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے اور عوام بھی میری ہے۔ میرے اپنے خاندان کے کئی لوگ فوج سے تعلق رکھتے ہیں۔ 1965 کی جنگ میں ہمارے زمان پارک کے 8 میں سے 7 گھروں سے میرے خاندان کے لوگ فوج میں تھے اور ملک کا دفاع کر رہے تھے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے جب دہشت گردی کی جنگ میں فوج کے سپاہیوں کا خون بہتا ہے، مگر اس کے باوجود بدامنی قائم رہتی ہے اور دونوں طرف ہمارے لوگ مارے جاتے ہیں۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ صرف ملٹری آپریشنز دہشت گردی کا حل نہیں ہے۔ ہمارا اصولی موقف ہے کہ خیبر پختونخوا میں ملٹری آپریشنز قابل قبول نہیں ہیں، کیونکہ اس میں کولیٹرل ڈیمیج کے نام پر معصوم لوگ شہید ہوتے ہیں اور وہ اپنے علاقوں سے در بدر ہوتے ہیں۔ کئی دہائیوں سے بڑے بڑے آپریشنز کر کے دہشت گردی ختم کرنے کی کوشش میں ہے، مگر یہ ناصور ختم نہیں ہو رہا۔ ہر سال بہت سا قیمتی خون بہہ رہا ہے، کبھی فوج اور پولیس فورسز کے اہلکاروں کی شہادتیں ہوتی ہیں تو کبھی معصوم شہری دہشت گردی کے واقعات میں جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ ہمیشہ کہا ہے کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے بند کمروں کے فیصلوں کی بجائے ایک مؤثر سیاسی بصیرت پر مبنی جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ سیاسی نمائندوں اور خیبر پختونخوا حکومت کی موجودگی اور مشاورت کے بنا بنائی گئی کوئی بھی پالیسی قابل قبول نہیں۔ دہشت گردی کے خلاف پالیسی بناتے ہوئے تمام اہم سٹیک ہولڈر سے بات کی جائے، چاہے وہ مقامی قبائل ہوں یا خیبر پختونخوا حکومت، وفاقی حکومت یا افغان حکومت۔ افغانستان کے ساتھ بات چیت کے بنا دہشت گردی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ خیبر پختونخوا کی نئی حکومت کو ایک مرتبہ پھر سے ہدایت کرتا ہوں کہ دہشت گردی کے خلاف تمام فریقین کے ساتھ بات کر کے ایک مؤثر اور جامع حکمت عملی بنائیں تاکہ صوبے میں مؤثر اور دیرپا امن قائم ہو اور نتیجتاً معیشت بحال ہو۔ ہر جمہوری معاشرے میں عوام کو احتجاج کا حق حاصل ہوتا ہے۔ نہتے لوگوں پر تشدد کرنا اور سیدھی گولیاں چلانا کسی طور قابل قبول نہیں ہے۔ تحریک لبیک کے ساتھ جو ظلم ہوا، پاکستان تحریک انصاف 3 سال سے یہی ظلم برداشت کر رہی ہے۔ 26 نومبر کو ڈی چوک میں بھی ایسے ہی خون کی ہولی کھیلی گئی جب ہمارے نہتے کارکنان پر سنائپر سے گولیاں چلائی گئی۔ میں ملک کے سانحے میں بے منع تشدد اور نہتی عوام کو گولیاں مارنے کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔